نہیں سر، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اے پی سی کے ریزولوشن کی تیاری میں آگے آگے رہ سکتے ہیں عمران خان صاحب، اور اس پہ جب عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ذمہ داری اب ان کی بھی ہے۔ نہیں ابھی ہو سکتا ہے کل کمیٹی بن جائے، ہو سکتا ہے پرسوں کمیٹی بن جائے، 10 دن تو ہو گئے نا؟ نہیں 10 دن ہو گئے، ہو سکتا ہے اگر 1-2 دن میں بن جائے۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی دلائی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیٹی بن جائے، مگر مجھے معاف کیجیے گا اس کمیٹی سے کوئی امید وابستہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی بھی معنی خیز تبدیلی آئے گی۔ یہ حکومت مکمل طور پر اپنے سروائیول کے لیے امریکہ کی مرہون منت ہے۔ اقتصادی پالیسیز ہوں، آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہو، انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں 6,500 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے، روزانہ 3 ارب روپیہ قرضہ لے رہے ہیں، انہوں نے معیشت کو بٹھا دیا ہے۔ مجھے آپ کی ان باتوں سے ہرگز اختلاف نہیں ہے، اس کے جواب تو عظمیٰ بخاری دیں گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب اے پی سی کی تیاری میں عمران خان صاحب پیش تھے تو اتنی ہی ذمہ داری اب ان پہ عائد بھی ہوتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہو سکتا ہے کل اے پی سی کل وہ کمیٹی بن جائے؟ مطلب یہ آپ نے اگر کوئی ڈیڈ لائن تھی؟ کوئی ڈیڈ لائن نہیں تھی، ہم ڈیڈ لائن کوئی نہیں تھی، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنا وقت نہیں گزرا، اور مجھے یقین ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب وہاں موجود جب آپ کو امید، ایک طرف آپ امید ہی نہیں کر رہے ہیں، آئندہ چند دنوں میں اس کمیٹی کا قیام آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی امید ہی نہیں تھی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بن جائے گی، مگر کمیٹی سے کسی پیش رفت کی امید ہمیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عظمیٰ بخاری، آپ اگر اس بات کا جواب دے سکیں۔ جی بالکل نادیہ، پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اے پی سی ایک بہت بڑا موقع تھا، خاص طور پہ دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں اور اپنی سلامتی کے جو ایشوز ہیں ان پہ ہم ایک ہیں۔ اس پر 1-2 اعتراضات میں ابھی بعد میں کرتی ہوں، پہلے میں ان کی بات کا جواب دے لوں کہ کمیٹی جو ہے، جو کہ اسپیکر صاحبہ ملک کے اندر موجود نہیں ہیں، کچھ دنوں میں وہ واپس آ رہی ہیں اور آتے ہی کمیٹی جو ہے وہ فارمولیٹ ہو جائے گی، پہلی بات۔ اور لیکن اسپیکر صاحب ملک میں موجود نہیں ہے، وہ ملک میں کیوں موجود نہیں ہے یہ بھی ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو اب ان کا انتظار ہوگا کہ ملک کے کاموں کے لیے نہیں ڈپٹی اسپیکر بنا سکتا ہے، جی ڈپٹی اسپیکر بنا سکتا ہے، جو اسپیکر کے اختیارات ہیں وہ تو انہی کو کرنے ہیں۔ مجھے نادیہ اگر مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیجیے، بیکاز اس طرح سے پھر میں بات پوری اپنی جو ہے وہ نہیں کر پاتی ہوں، مجھے بات پوری کر لینے دیجیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کمیٹی بنا کر بھی یہ نعیم الحق صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی اگری کرتی ہوں کہ اس سے ہمیں نتائج حاصل نہیں ہوں گے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ایسے لوگ جو طالبان کے ساتھ جن کے تعلقات ہوں اور وہ برملا اس کا اظہار کریں کہ میں آپ سے بیٹھ کے میں آپ کے مذاکرات کراتا ہوں، تو معاف کیجئے گا، مجھے بہت بڑی ریزرویشن ہے۔ ایک طرف آپ کے 37,000 پاکستانی مارے گئے ہیں ان طالبان کے ہاتھوں، جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈسٹیبلٹی کر رہے ہیں، ہماری اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے، ان کے ساتھ آپ ان کو ایٹ پار رکھتے ہیں اور آپ ان سے پیار محبت کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو خارجہ پالیسی کیسے بنے گی جب ہم اس بات پہ خود کنونس نہیں ہیں؟ امریکہ نے 5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، امریکہ نے افغانستان اور عراق میں، اس کو یہ بھول رہی ہیں آپ 37,000 کو۔ امریکہ کی امریکہ کا افغانستان پر معاف کیجئے گا، امریکہ کا افغانستان پر قبضہ جو ہے وہ سب سے بڑی لعنت وہ ہے۔ نادیہ میرا خیال ہے اگر ہم باری باری بات کریں، یہ جب بات کر رہے تھے میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ امریکہ یہاں آ کر سوسائڈل اٹیکس نہیں کر رہا بھائی، اس ملک میں سوسائڈل اٹیکس کون لوگ کر رہے ہیں؟ اس ملک میں میں حامی ہوں ڈرون اٹیک کی۔ میں سمجھتی ہوں اگر بیت اللہ مسعود مرتا ہے ڈرون اٹیک میں، اس کو مرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں اگر 638 مطلوبہ افراد مرتے ہیں ڈرون اٹیک میں، ان کو مرنا چاہیے، لیکن وہ ڈرون اٹیکس جو ہے وہ ہماری کنسنٹ کے ساتھ ہمیں دے کے کیے جانے چاہیے، یہ ایک ایشو ضرور ہے۔ لیکن میں قطعی طور پر طالبان کے حامیوں سے اور طالبان کو پیٹرنائز کرنے والی سیاسی جماعتوں سے مجھے بہت بڑا اختلاف ہے، چونکہ میں پاکستانی شہری ہوں، مجھے اپنے ملک میں اپنا مفاد چاہیے، مجھے عراق اور افغانستان کا مفاد مجھے نہیں چاہیے، میرے ملک میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے، میرے ملک میں لوگ نہیں مرنے چاہیے۔ ایک سوال ان لوگوں کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے، آپ ڈرون اٹیکس کی حامی ہیں، آپ کو وہ لوگ تو یاد آ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی طالبان کا لیڈر ہے یا وہ القاعدہ کا لیڈر ہے، لیکن وہ معصوم جانوں کو آپ بھول گئیں جو اس کے نتیجے میں وہ بھی مر رہی ہیں وہاں پر، اس کی بھی آپ حامی؟ میں بالکل نہیں بھولی نادیہ، اور میں بالکل نہیں بھولی۔ 400 یا 450 کے قریب 400-450 کے قریب وہ تعداد ہے جو اگر وہ ایک بھی ہے تو وہ کیوں شہریوں کا بھی جو ہے وہ فگر ہے، اگر وہ ایک بھی ہے تو 37,000 افراد بھی ہیں نادیہ۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ کے اوپر، 400 افراد کی جو وزیرستان میں ہے، کسی نہ کسی طرح سے ان کا تعلق طالبان سے بنتا بھی ہے، ان کی آپ کو بہت تکلیف ہے، لیکن 37,000 پاکستانی جو گھر سے سبزی لینے نکلتا ہے، جو عورت اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے، وہ بچے سمیت شہید ہو جاتی ہے، ان کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، یعنی اگر پاکستانی میڈیا کا
اور پاکستانی قوم کا اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو معاف کیجیے گا اس ملک سے نہ انتہا پسندی ختم ہوگی اور نہ اس ملک سے طالبانائزیشن ختم ہوگی. کامنٹ کریں آپ اس بات پہ؟ صدیق الفاروق صاحب ذرا پلیز ایک سیکنڈ میں ذرا اس کا کامنٹ لے لوں کہ جو 427 بے گناہ اگر اس میں جاں بحق ہوئے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں, کیونکہ ہمیں 613 کے قریب ہمارے پاس طالبان لیڈر بھی اس میں مرے ہیں. اور پھر اس سے کمپیریزن یہ ہے کہ اگر ہمارے جو 37,000 جو مزید شہادتیں ہوئی ہیں, اگر 37,000 کو ہم فکر کر رہے ہیں اور 613 کی فکر کر رہے ہیں تو 427 کی فکر کرنا ہمارا کام نہیں ہے. 2000 میں عرض کروں گا 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو عظمیٰ بخاری خود یعنی صوبائی اسمبلی کی ممبر ہیں اور پڑھی لکھی خاتون ہیں, ان کے ساتھ کچھ پروگرام بھی میں نے کیے ہیں. یہ انہوں نے کہا جی کہ اسپیکر صاحبہ یہاں نہیں ہیں. اسپیکر صاحبہ کی جگہ ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر صاحب کہیں, وہ آل نال ہوتے ہیں, وہ رولنگز دیتے ہیں, اجلاس ایڈجرن کرتے ہیں, ان کی غیر حاضری میں وہ آل نال ہوتے ہیں. کمیٹی تو ڈپٹی اسپیکر بھی بنا سکتا ہے اور کمیٹی اسپیکر باہر سے کہہ سکتی ہیں کہ فلاں فلاں لوگ ہیں, بن سکتا ہے. تو یہ اس طرح سے جو ایشو جو ہے نا اس کو یعنی وہ کارپیٹ کے نیچے نہ لے کے جائیں. دوسری بات یہ ہے, طالبان کی بات کر رہی ہیں, طالبان اور دہشت گردی چلیں یہ ایک چیز ہے. تو پھر مرکزی حکومت نے جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے اسے 2008 کے اکتوبر میں 14 نکات دیے تھے اتفاق رائے سے سب پارٹیوں کے, تو ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا, کیوں نہیں مذاکرات شروع کیے گئے جن کی بات اب پھر کی گئی ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. ٹھیک ہے, جس حکومت کا جو اختیار ہے, مرکزی حکومت کا اختیار تھا اور مرکزی حکومت کو اختیار دیا گیا کہ جناب آپ یہ 14 نکات ہیں, ان 14 نکات کے مطابق دہشت گردی کے ایشو کو حل کریں. انہوں نے کیا. ایک بریک لے لوں, اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ ہو رہی ہے کہ طالبان, اس میں ایک سیکنڈ ایک بریک ہے, بریک کے بعد میں آپ کے پاس بھی آؤں گی اور صدیق الفاروق اور نعیم الحق صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ طالبان سے مذاکرات, کیونکہ نعیم الحق پارٹی کی جو پارٹی ہے عمران خان صاحب وہ تو خود ہی کہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے. کیا صدیق الفاروق بھی یہی بات کہتے ہیں, مذاکرات کے حامی ہیں؟ ایک مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, دونوں شخصیات سے یہ سوال کریں گے.